بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نعمت بندے کے سامنے رکھ دیتے ہیں، جب کوئی بندہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتا اللہ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر میں نعمت کی قدر کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کروں گا، اور اگر میری نعمت کی ناقدری کرو گے تو میرا عذاب اور میری گرفت بھی بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب، اللہ تعالیٰ کے غصے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ یہ مومن کی شان ہے۔ نہ تو اللہ کی رحمت پر اتنا پر امید ہو کہ بے جھجک گناہ کرنا شروع کرے، اور نہ ہی اتنا خوف زدہ ہو کہ نیک اعمال کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ ہم نے موت تک ان اعمال کو کرنا ہے۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کفر کرتا ہے 60-70 سال کی عمر تک، اور جہنم اس کو ابدی اور دائمی ملے گی۔ بظاہر یہ عقل کے خلاف ہے کہ جب کفر 60-70 سال ہے تو جہنم بھی 60-70 سال ہو۔ کفر 60-70 سال ہے، جہنم ابدی کیوں ہے؟ اگر ایمان 60-70 سال کا ہے تو جنت ابدی ہے، تو جتنا مدت زمانہ ایمان کا ہے اتنا ہی زمانہ اس کا جنت کا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں ہے۔ انسان 60 یا 70 سال تک حالت ایمان میں گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ جنت اس کو ہمیشہ کے لیے دے گا۔ 60 یا 70 سال کفر کے گزار کے چلا جاتا ہے، اللہ اس کو جہنم ہمیشہ کے لیے دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی نیت یہ تھی میں ہمیشہ زندہ رہا تو ایمان پہ رہوں گا، اور کافر کی نیت تھی میں ہمیشہ بھی زندہ رہا تو کفر پہ رہوں گا۔ اس کو عمر 60-70 سال کی ملی ہے، نیت اس کی ہمیشہ کی تھی، اس لیے جتنا اس کے بس میں تھا اتنا زمانہ اس نے ایمان کا گزارا ہے، باقی اس کے بس میں نہیں تھا، اس کے مطابق اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ جتنا اس کے بس میں تھا اس نے کفر کا زمانہ گزارا ہے، اور جو اس کے بس میں نہیں تھا اس نے نیت کی تھی، اس کے بدلے میں خدا نے اس کو جہنم دے دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیت کو بڑا دخل ہے، نیت کو بہت دخل ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قیامت کے دن اللہ دنیا میں ایک فقیر شخص ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک ریت کے ٹیلے کی ریت کے برابر گندم صدقہ کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو بہت فقیر تھا، اتنا غلہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، صدقہ تو بات کا مسئلہ ہے، جو مجھے اتنا اجر کیسے مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم فلاں بستی سے گزرے جہاں قحط پڑا ہوا تھا، تمہارے پاس گندم نہیں تھی، اور تم نے یہ خیال کیا اور نیت کی اس بستی کے ساتھ جو ایک ٹیلا ریت کا تھا کہ اگر اس کے برابر مجھے گندم مل جائے تو میں ان بستی والوں پہ صدقہ کر دوں گا۔
تمہارے پاس نہیں تھی، تمہاری نیت ٹھیک تھی، ہم نے اسی کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں گندم کا صدقہ لکھ دیا۔ اب آدمی نیت میں کھوٹا ہے یا کھرا، اس معیار کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں آپ کو ہرن کا گوشت کھلاؤں، میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا معیار کیا؟ آپ کیسے پتہ چل سکتے ہیں؟ اس کا معیار جب آدمی جتنا اس کے پاس ہو اتنا خرچ کرے اور مزید کے بارے میں کہے کہ میری خواہش یہ ہے، اس کا معنی کہ یہ سچا ہے، اور جتنا ہو اتنا نہ کرے اور کہے میں اتنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ نیت میں سچا نہیں بلکہ نیت میں کھوٹا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میری مجبوری ہے، میں مزدوری کرتا ہوں، تھک جاتا ہوں، وقت کم ہوتا ہے، وگرنہ میرا دل کرتا ہے سارا دن مسجد میں رہوں۔ اب یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جتنا اس کے پاس زائد وقت ہے، مثلا جمعہ کی چھٹی ہے یا اتوار کی چھٹی ہے، تو جو اس کو چھٹی ملتی ہے اتنا وقت مسجد میں گزارتا ہے، جی گزارتا ہے، اس کا معنی یہ سچ بول رہا ہے۔ اتنا وقت مسجد میں گزارتا ہے نہیں گزارتا، اس کا معنی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جتنا وقت ملا وہ تو مسجد کو دے نہیں رہا، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے اگر وقت ملتا نا تو میں ساری زندگی مسجد میں گزار دیتا، اس کا معنی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من سأل اللہ تعالی الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی۔ کوئی شخص سچے دل سے شہادت مانگے پھر وہ بستر پر بھی مر جائے تو اس کو اللہ شہادت کا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بصدق فرمایا، صدق دل سے۔ صدق دل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مواقع شہادت کو اختیار کرے پھر بھی شہادت نہ ملے، اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے۔ تو کتنی پیاری تعبیر اور تشریح ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اگر یہ بات کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں گناہ چھوڑ دوں، لیکن جو بس میں ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ میرا ایک نامحرم سے تعلق ہے، میری جان نہیں چھوٹ رہی، اور میں کہتا ہوں دعا کرے میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ رہا۔ میرے پاس موبائل ہے، میں موبائل کا غلط استعمال نہیں چھوڑ رہا، اس کا معنی میں اس نیت میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ آج جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر لیا، اگلی بات ٹھیک ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں دعا فرما، میں چھوڑنا چاہتا ہوں دعا فرما۔ جیسے ہمارے ہیں یہ بات کہی جاتی ہے نا، بھئی آپ اجتماع پر آؤ گے؟ جی انشاءاللہ۔ ہمارے کورس میں آؤ گے؟ جی انشاءاللہ۔ اس انشاءاللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس انشاءاللہ کا معنی یہ ہے، میں آپ سے کہتا ہوں بھئی 1 اگست جمعرات، 2 اگست جمعہ، 3 ہفتہ اور 4 اتوار، 1 مغرب سے لے کے 4 اتوار 9 بجے تک مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں 3 دن کا تحقیق المسائل کورس ہے۔ آپ حضرات آئیں گے؟ جی آئیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، نام لکھو۔ نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ بھائی اس پر 1000 کرایہ ہے، جمع کراؤ۔ ہم کرایہ تو نہیں جمع کراتے لیکن آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کا معنی کہ انشاءاللہ میں جھوٹا ہے۔ انشاءاللہ میں سچا کون ہے؟ یہ میرا نام لکھ لیں، کرایہ جمع کر لیں، اور کب جانا ہے؟ بھائی جمعرات کو صبح 10 بجے یہاں خانقاہ ولی سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ 9 بجے آ جاتا ہے کہ میں نے جانا تھا لیکن امی جان کی طبیعت بہت سخت خراب ہو گئی ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟
مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو یہ جانا چاہتا تھا نا، لیکن عذر آ گئی. جو انسان نام بھی لکھوائے، کرایہ بھی جمع کرے، بستر بھی لے کر آئے اور یہ کہتا ہے میں انشاءاللہ جاؤں گا، اس انشاءاللہ کا معنی یہ ہے میں سارے اسباب اختیار کروں گا جاؤں، لیکن جا تب سکتا ہوں جب اللہ چاہے. اللہ نہیں چاہے گا تو میں معذور ہوں. یہ ہے انشاءاللہ کا صحیح معنی. اور انشاءاللہ کا غلط معنی کیا ہے؟ نام لکھواؤ نہیں، کرایہ جمع کراؤ نہیں، بستر لے کر آؤ نہیں، جانا ہے انشاءاللہ. اب انشاءاللہ کا معنی کیا ہے؟ میں پورا زور لگاؤں گا کہ نہ جاؤں، پھر بھی اللہ چاہے تو میں چلا جاؤں گا، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ انشاءاللہ کا غلط معنی ہے. تو ہم انشاءاللہ کا معنی بھی نہیں سمجھتے اور غلط استعمال کرتے. اور عموماً ہماری عادت اتنی گندی ہے. دیکھو میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. ہماری اتنی گندی عادت ہے جو ہم نے کام نہ کرنا ہو اس پہ انشاءاللہ کہتے ہیں، جو کرنا ہو اس پہ نہیں کہتے. جو کام نہ کرنا ہو اس پہ انشاءاللہ کہتے ہیں اور جو کرنا ہو اس پہ نہیں کہتے. میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. بھئی ہمارا اگلے ماہ انشاءاللہ مرکز میں خانقاہ اجتماع ہوگا، آپ آئیں گے انشاءاللہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ. صبح کیا پروگرام ہے؟ جی میں نے گھر جانا ہے. انشاءاللہ کہا؟ نہیں کہا. کیوں؟ گھر جانے کا پکا ارادہ تھا اور ہمارے پاس آنے کا کچا بھی ارادہ نہیں تھا. تو جب انہوں نے کہا ہوگے انشاءاللہ، صبح کہاں جانا ہے؟ گھر. اب انشاءاللہ کیوں نہیں کہہ رہا؟ تو ہم نے جو نہ کرنا ہو انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، جو کرنا ہو اس پہ انشاءاللہ نہیں کہتے. اور شریعت کا مزاج کیا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. میرے پیغمبر جو کام آپ نے کل کرنا ہے نا، وہ اس کے ساتھ یہ بات کہنا انشاءاللہ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ، جو آپ نے کرنا ہے نا تو وہاں صرف انی فاعل نہ کہنا کہ میں کروں گا، بلکہ وہاں کہنا انی فاعل انشاءاللہ، میں کروں گا جب اللہ چاہے. جب اللہ چاہے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل سے فرما رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، تمہاری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے اس پہ عمل کریں. وہ کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا کہہ رہا ہے جو حکم میں عمل کرے. کیوں؟ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. امتی کا خواب کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی گندے خیال ہوتے ہیں، کبھی وسوسے ہوتے ہیں، کبھی کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اس لیے خواب آئے تو کسی کو مت بتائیں، خواب آئے تو کسی کو مت بتائیں. یا عقل مند کو بتائیں اور یا دوست کو بتائیں. دوست بھی گندا نہیں، دیندار دوست، ورنہ وہ جیسی تعبیر دے گا بتائے گا اسی کے مطابق خواب کی تعبیر نکل آئے جی تو پھر آدمی کو پریشانی کھڑی ہوتی. مجھ سے بہت سارے لوگ خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. میں پہلا سوال کرتا ہوں آپ بیت کس سے؟ کہتے جی فلاں سے. میں نے کہا خواب کی تعبیر ان سے پوچھو. کہا جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیت مجھ سے کر لو. چپ ہو جاتے. وہ سمجھتے ہیں بھائی نیک وہ ہیں لیکن رابطہ ایسے ہوتا ہے. نیک وہ ہیں رابطہ ایسے ہوتا ہے. نیک وہ ہیں مسئلہ یہ بتاتا ہے. نیک وہ ہیں تعبیر یہ بتاتا ہے. تو پھر میں تعبیر نہیں بتاتا. میں کوئی اپنے شیخ سے کروں. شیخ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ مشورہ لو، مسئلہ پوچھو. خواب کی تعبیر اس لیے رکھا جاتا ہے. لو
اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ بہت خوابیں جو مناسب ہوتی ہیں میں تعبیر بتاتا ہوں، جو مناسب نہیں ہوتی یعنی اس کی تعبیر بتانا مناسب نہیں ہوتی تو میں اس کی تعبیر نہیں بتاتا۔ میں کہتا ہوں بھی بس صدقہ دے دیں، استغفار کر لیں، فلاں کام کر لیں، اس کی پھر تعبیر بتانا نہیں مناسب ہوتی تو بندہ تعبیر نہیں دیتا۔ ابھی 4 دن پہلے مجھے خاتون نے میسج کیا، بیعت ہے مجھ سے، میں نے خواب دیکھی ہے۔ میں نے کہا اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے آپ دین میں دلچسپی رکھتی ہیں اور جن سے آپ مسئلے پوچھتی ہیں وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مجھے تو حوال کا پتہ بھی نہیں، تو مجھے جواب آگے احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے تو خواب کی تعبیر بتائی۔ ہمارے یہاں ایک بندہ ہے، اس نے مجھے خواب بتایا۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کے گھر میں کوئی سرکاری ملازم ہے اور سرکار کے مال میں بددیانتی کرتا ہے۔ اس نے اسی وقت ان کے گھر سے مجھے فون آ گیا دوسرے بھائی کا، مولانا صاحب میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا ملازم ہے۔ مجھ سے کہ خواب پوچھی اور میں نے تعبیر بتا دی، جو میں سمجھو میں نے بتائی، ہو سکتا ہے غلط ہو۔ تو اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ یہ تعبیر ایک فن ہے اور یہ فن کے ساتھ علم بھی چاہیے، تقوی بھی چاہیے، فہم بھی چاہیے اور ماحول کو سمجھنے والا بندہ بھی چاہیے۔ اس کے بغیر خواب کی تعبیر بندہ نہیں دے سکتا۔ تو حضرت ابراہیم فرما رہے میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کہتا ہے اسماعیل یا وطف الماتومر، جیسے خدا نے حکم دیا اب کرے ذبح، اور جملہ کیا فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا نا تو میں صبر کروں گا۔ انہوں نے صبر کرنا تھا نا تو کیا کہا انشاءاللہ۔ شریعت کا مزاج ہے جو کام کرنا ہو اس میں انشاءاللہ کہتے ہیں، اور ہم نے جو نہ کرنا ہو جو کھانا ہو اس میں انشاءاللہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کا مذاق نہ کرو، مذاق نہ کرو۔ شریعت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ جب شریعت سمجھ آ جائے پھر عمل کا لطف آتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرمائے اس کو دین کی فہم عطا فرماتے ہیں۔ اس جمعرات کو میرا سبق تھا تخصص میں، تو گھر والوں نے کپڑے دیے، وہ 2 سال پرانے تھے، 2 سال میں پیٹ کا تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور وہ تھے کھدر کے اور لگا ہوا تھا اس کو مایا، ذرا ٹائٹ تھے۔ میں نے پہنا تو پیٹ میں کافی ٹائٹ نظر آیا، میرا جی چاہا میں کپڑے بدل کے درسگاہ میں جاؤں۔ پھر میں نے کہا یہی کپڑے پہن کے جاتا ہوں، چلو آئے طلبہ کو مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں آپ میرے کپڑے دیکھ رہے ہیں کتنے ٹائٹ ہیں؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا جائز ہے کہ ناجائز؟ کوئی جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کہتا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ سمجھو، تفقہ کسے کہتے ہیں، شریعت کی سمجھ کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا انسان کے جسم میں اعضاء 2 قسم کے، بعض وہ اعضاء ہیں جنہیں سطر کہتے ہیں، جس کا دیکھنا دوسرے بندے کے لیے حرام ہے، وہ مرد کا ناف سے لے کر ٹخنے کے نیچے تک، اور دوسرے بعض اعضاء وہ ہیں کہ جس کا دیکھنا دوسرے مرد کے لیے حرام نہیں ہے، ناف سے اوپر اور ٹخنوں سے نیچے۔ تو جن گھٹنوں سے نیچے اور ناف سے اوپر، میں نے کہا جن اعضاء کا دیکھنا جائز ہے اگر اس میں ٹائٹ کپڑا پہن لیا جائے تو پھر کیا حرج ہے؟ گناہ تو نہ ہوا۔ جن اعضاء کا دیکھنا ناجائز ہے وہاں اس طرح ٹائٹ کپڑا پہننا کہ اس کی پوری ساکھ نظر آئے، یہ جائز نہیں، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ جائز ہے۔ اگلا مسئلہ مناسب ہے کہ نہیں، اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا عرف کیا ہے، ہمارا ماحول کیا ہے، اہل علم اہل تقوی کیسا لباس پہنتے۔ جو اہل علم اہل تقوی اس معاشرے میں لباس ہو جو اس سے میچ کھا جائے وہ جائز بھی ہے، مناسب بھی ہے۔ جو اس سے میچ نہ کھائے وہ جائز ہوتا ہے لیکن نہ مناسب ہوتا ہے۔
میں نے کہا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ماحول میں کیا ہے، تو میں نے صرف آپ کو بات سمجھانی تھی۔ میں نے کہا تو آپ اصول سمجھ آیا، اب اس پر حدیث بھی سنو تاکہ آپ کا ذہن کھلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جبہ ہدیے میں ملا۔ وہ جبہ اتنا تنگ تھا کہ جب آپ نے وضو کرنا ہوتا تو ایسے بازو اوپر نہیں کر سکتے تھے، بلکہ جبے سے بازو باہر نکالتے، پھر وضو کرتے، پھر بازو داخل کرتے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ پہنا اور اس جبے کے بازو ایسے تھے کہ جو بہت ٹائٹ تھے۔ اب چونکہ اس بازو کو دیکھنا مرد کے لیے جائز ہے تو اس کے اوپر ٹائٹ بازو پہننا بھی جائز ہے۔ تو جب ٹائٹ بازو جائز ہے تو ٹائٹ پیٹ والا لباس جائز کیوں نہیں ہوگا؟ میں نے کہا گنجائش تو موجود ہے، فرق کیا ہے؟ ہمارے ماحول میں اگر بازو ٹائٹ ہو یہ عیب نہیں ہوتا، اور اگر پیٹ ٹائٹ ہو تو یہ عیب شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اس کپڑے سے احتیاط کرنی چاہیے، یہ نامناسب شمار ہوتا ہے۔ تو یہ پوری بات سمجھ آ جائے نا تو پھر جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، مناسب کیا ہے، نامناسب کیا ہے۔ اور ایک بات میں نے آپ کو یاد شبہ عرض کی تھی، دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے گناہ کیا ہے، ایک کیا ہے بے ادبی کیا ہے۔ بے ادبی الگ چیز ہے، گناہ الگ چیز ہے۔ بعض چیزیں گناہ نہیں ہوتی، بے ادبی ہوتی ہے اور اس کی منشا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ منشا کے بدلنے سے عمل کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ بعض عمل دیکھنے میں بہت کمزور ہوتے ہیں، اس کی بنیاد بہت خطرناک ہوتی ہے، اور بعض عمل دیکھنے میں خطرناک ہوتے ہیں، اس کی بنیاد بہت نرم ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ ہم غیبت روزانہ کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے زنا نہیں کرتے، اللہ محفوظ رکھے، لیکن ہمارے معاشرے میں زنا کو بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے اور غیبت کو کبھی گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا یا کبھی چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غیبت زنا سے بڑا جرم ہے۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ غیبت کی بنیاد حب با ہے، شہوت۔ غیبت کی بنیاد حب جاہ ہے، عزت، کبر، عجب، خود کو بڑا سمجھنا۔ اور زنا کی بنیاد حب با ہے، شہوت، سیکس، جنسیت۔ تو غیبت کی بنیاد کیا ہے؟ کبر، حب جاہ، اور زنا کی بنیاد کیا ہے؟ حب با، شہوت۔ یہ جو کبر کا جرم ہے یہ شہوت سے بڑا ہے۔ کیوں؟ کبر ایسی بیماری ہے یہ مرتے دم تک نہیں نکلتی، اور شہوت ایسی بیماری ہے ایک تھپڑ سے نکل جاتی ہے۔ نہیں نکلتی؟ بولو، نہیں نکلتی؟ کوئی کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہو، کچھ بھی چاٹ مارو، وہ ایسے دوڑے گا، ایسے دوڑے گا، آپ اس کو بریک نہیں لگے گی۔ کدھر کی شہوت ہو، کدھر کی شہوت، وہ عشق کدھر گیا؟ ایک تھپڑ سے سارا عشق کا بھوت اتر جاتا ہے۔ اور حب جاہ، یہ تو مرتے دم تک نہیں نکلتی، یہ جان نہیں چھوڑتی، یہ بہت خطرناک بیماری ہے حب جاہ۔ اور یہ ایسے بندے میں آتی ہے کہ بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں حب جاہ کا مریض ہوں۔ اس طرح مبتلا ہوتا ہے الامان والحفیظ۔ اب دیکھو، ایک گناہ کی بنیاد بڑی ہے نا، بظاہر گناہ چھوٹا ہے، اور ایک کی بنیاد کمزوری ہے، بظاہر گناہ بڑا ہے۔ یہ بات سمجھنا۔ اسی طرح میں عرض کرتا ہوں جو ہمارے یہاں بے ادبی ہے، اس کی بنیاد بہت خطرناک ہے۔ بات سمجھ آئے؟ ایک آدمی کعبہ کی طرف پاؤں پھیلا کر لیٹا ہوا ہے، یہ گناہ نہ بھی ہونا، بھئی تمہیں پتہ نہیں کعبہ ہے، کیوں پاؤں ادھر کیا؟ کیوں کیا؟ وہ سمجھتا ہے کعبہ کی عظمت نہیں، وہ سمجھتا ہے کعبہ کی اس کے دل میں عظمت کم ہے۔ قرآن کریم زمین پہ رکھا ہوا ہے، یہ دل میں عظمت نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں اس کی گزارش کر رہا ہوں اچھی طرح سمجھو،
گناہ سے بھی بچنا ہے اور بے ادبی سے بھی بچنا ہے۔ بے ادبی انسان کو گناہ تک لے جاتی ہے اور گناہ انسان کو کبھی کفر تک لے جاتا ہے اور کفر انسان کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرماتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں بے ادبی سے بھی محفوظ فرمائے۔ بس ادب بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔